وَالذِّمِّيَّةُ حَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ، اگر کوئی مسلمان کی بیوی جو ہے وہ ذمی ہے، یعنی کوئی کتابی ہے، تو ان میں جدائی ہو گئی اور بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہے، تو ماں کے پاس تب تک رہے گا جب تک کہ بچے کو دین کی سمجھ نہیں ہے. جب تک بچے کو دین کی سمجھ نہیں ہے. جب دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی تو پھر باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا. جب تک اسے دین کی سمجھ نہیں ہوا، خوف علیہ ان یألف الکفر، اور اس پر خوف ہے کہ وہ کفر کو اس کی عادت بن جائے گی، کفر کی طرف اسے مانوس ہو جائے گا، تو اب اسے والد کی طرف لوٹا دیا جائے گا. کیا کہا بلا؟ ذمی عورت جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کی تب تک حقدار ہے جب تک کہ اسے دین کی سمجھ نہیں ہے. اگر دین سمجھنے جب لگ جائے تو پھر باپ کی طرف منتقل کر دیا جائے گا تاکہ وہ کفر کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ ماں جو ہے وہ کتابی ہے اور باپ مسلمان ہے، تو بچہ ہمیشہ جو دین میں ماں باپ میں سے جو اعلیٰ دین کے تابع ہے، جو اعلیٰ دین والا ہے، اس کے تابع ہوگا. مثلا مسلمانوں کے ملک میں لوگ رہتے ہیں اور مثلا ماں مجوسی ہے اور باپ یہودی ہے، تو مجوسی جو ہے مشرک ہیں، ان سے بہتر دین یہودیوں کا ہے، تو بچہ یہودیت کی طرف مائل ہوگا. ماں یہودی ہے، باپ مسلمان ہے، تو بچہ جو ہے وہ مسلمان ہوگا. ان میں سے جو اعلیٰ جس کا دین ہے بچہ اس کے تابع ہو کر اس دین پر ہوگا. تو یہاں پہ جب اس سے کفر کا خدشہ ہے کہ اسے عورت کفر پہ لگا دے گی، اسے شرک کی طرف لے کر جائے گی، بتوں کی عبادت کی طرف لے کر جائے گی، یا کوئی بھی ایسے کام کی طرف، تو اب باپ کی طرف بچہ لوٹا دیا جائے گا. لأن فإن عقل الادیان یؤخذ منها ويدفع وإن عقل الادیان، اگر وہ دین سمجھنے لگ جائے تو ماں سے بچہ لے لیا جائے گا اور باپ کو دے دیا جائے گا. اور ذمی عورت زیادہ مستحق ہے اپنے بچے کی، یا مستحق ہے اپنے بچے مسلمان بچے کی، جب تک کہ وہ نہ عقل رکھتا ہو، نہ سمجھے ادیان کو، اور نہ خوف ہو اس پر کہ وہ مانوس ہو جائے گا کفر سے. جب تک کہ کفر سے مانوس ہونے کا خوف نہ ہو، جب یہ خوف ہو جائے کہ وہ کفر کی طرف جا رہا ہے، کفر سے مانوس ہو رہا ہے، تو پھر باپ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. آگے، جب کوئی عورت جس کو طلاق ہو چکی ہے وہ اس بچے کو خاوند جس شہر میں رہتا ہے اس سے نکال کر اپنے شہر میں لے جانا چاہتی ہو، تو کسی اور شہر میں لے جانا چاہتی ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. الا ان تخرج الى وطنها، لیکن اگر وہ اس کو اپنے وطن لے جاتی ہے تو وہاں پہ لے جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور شہر میں اسے رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتی. متعلقہ جب یہ چاہے کہ وہ اپنے بچے کو اس شہر سے جس میں اس کا خاوند رہتا ہے یا اس بچے کا باپ رہتا ہے اس سے دوسرے شہر منتقل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے، لیکن اپنے وطن میں جہاں سے وہ اس کی شادی ہو کے آئی تھی وہاں لے جانا چاہے تو لے جا سکتی ہے. پہلی بات ہے منتقل کیوں نہیں کر سکتی؟ لما فیہ من الاضرار بالاب، میں نے سور لکھا ہوا ہے کہ اس میں باپ کو نقصان ہے، لیکن اپنے وطن لے جانا چاہے تو لے جا سکتی ہے. فالاول صح الا ما يكون الوطن دار الحرب فليس لها ان تخرج الى دار الحرب اصلا، اگر اس کا وطن دار الحرب ہو تو وہاں تو لے نہیں جا سکتی. اور اگر هذا اذا كان الاب مسلما او ذميا، اما لو كان مستامرين وقد تزوج هناك جاز، اگر جو اس بچے کا ماں اور باپ دونوں حربی ہیں، مستامن ہیں، تو پھر دار حرب میں لے جا سکتی ہے. جب ارادہ کیا متعلقہ عورت نے کہ وہ لے جائے، نکال لے جائے اپنے بچے کو شہر سے، نہیں ہے جائز اس کے لیے یہ کام، مگر یہ کہ وہ نکال کے لے جائے، وہ لے جائے بچے کو اپنے وطن کی طرف، اس حال میں کہ کان زوج تزوجہا فیہ، اس حال میں کہ زوج نے شادی کی اس عورت کے ساتھ اسی شہر سے، جس شہر میں اس شہر سے انہیں شادی کر کے اسے لایا ہے، جس شہر سے یہاں، تو وہاں اسے لے جانا چاہے بچے کو تو لے جا سکتی ہے. آگے، والا الرجل، بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر، اپنے اجداد، اپنی جداد پر خرچہ کرے اگر وہ فقیر ہوں، اگرچہ وہ دین میں اس سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، تو ان کا خرچہ اس پر ضروری ہے. ماں باپ کا خرچہ بھی، دادے دادیاں، نانا نانیاں، ان کا خرچہ بھی، اور پیچھے بھی شاید یہ بات آ چکی ہے کہ جتنے بھی زیر محرم ہیں
ان میں سے جو کما نہیں سکتے، جو فقیر ہیں، تو ان کا خرچہ دینا بھی بندے پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ کو خرچہ اس لیے دینا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صاحبہما، ان کے ساتھ دنیا میں معروف، اچھائی کا، نیکی کا سلوک کرو۔ یہ کافر ماں باپ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کافر ماں باپ کے بارے میں کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا۔ جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو تھپڑ لگا مار دیا تھا جب سرکار کو انہوں نے کچھ کہا، تو حضور نے منع فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ایسا، حضور نے منع تو نہیں فرمایا، مطلب حضور نے پوچھا ویسا کیوں کیا کہ نہ کرتے، کہا حضور انہوں نے دوبارہ ایسے کیا پھر بھی میں ماروں گا۔ ولیس من المعروف ہی، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارے اور ان کو یترکہما یموتان جوعا، انہیں بھوکا چھوڑ دے، مرتے رہے وہ، تو یہ معروف نیکی نہیں ہے۔ اجداد اور جداد، کیونکہ یہ بھی آبا اور امہات میں سے ان کا خرچہ بھی ضروری ہے، اس لیے تو دادا، یہ آبا اور امہات، دادا اور دادی جو ہے ماں باپ کے قائم مقام ہے، کیوں؟ اسی وجہ سے تو دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے جب باپ موجود نہ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ تسببوا لإحیائہ فاستوجبوا علیہ، کیونکہ یہ ماں باپ، دادا دادی جو ہے، نانے نانیاں جو ہیں، یہ بندے کی زندگی کا سبب بنے ہیں۔ تو جس طرح کے ماں باپ اس کی زندگی کا سبب ہے، اس طرح کے پچھلے بابے بھی اس کی زندگی کا سبب ہیں۔ وشرط الفقر انه لو كان ذا مال فإجاب النفقة في مال اولى من ایجاب في مال غیره، تو اگر یہ جو کہا گیا کہ اگر وہ فقیر ہوں تو ان کا خرچہ دینا ہے، تو اگر ان کے پاس پیسے ہوں تو پھر ان کا خرچہ اپنے مال میں خود، ان پر اپنا مال اپنے اوپر خرچ کرنا چاہیے، اپنے اوپر اپنا مال خرچ کرنا یہ زیادہ اس سے بہتر ہے کہ دوسرے کا مال لیا جائے، اس لیے وہ پھر اپنا مال خود اپنی ذات پہ خرچ کریں گے۔ بندے پر لازم ہے خرچ کرے اپنے ماں باپ پر، اپنے اجداد اور جداد پر، جب وہ فقراء ہوں، اگرچہ وہ مختلف ہوں اس کے ساتھ اس کے دین میں۔ کہتے ہیں کہ یہ دین مختلف ہو تو جن لوگوں کا خرچہ دینا ہوتا ہے وہ کون کون ہے، یا دین مختلف ہو پھر بھی خرچہ دینا پڑتا ہے، کن کا؟ بیوی کا اور ماں باپ کا اور اجداد اور جداد کا اور بیٹوں کا اور پوتوں کا۔ ان کے دین اگرچہ مختلف بھی ہوں تو ان کا خرچہ دینا پڑتا ہے۔ فلما ذکرنا ان واجبۃ لها بالعقد لاحتباسها لحق مقصود، بیوی کے بارے میں ہم نے بات کر دی کہ بیوی کو کیوں دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو محبوس رکھا ہوا حق مقصود کی وجہ سے، اور اس کا تعلق ملت کے دین کے اتحاد کے ساتھ نہیں۔ خرچہ کیوں دینا، بھلا اس کو گھر میں ہے قید رکھا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، تو اس میں دین مختلف ہو تو پھر بھی بات تو وہی ہے، اسے رکھا ہوا گھر میں، اس لیے اس کا خرچہ دیں گے۔ اور باقی جو ہے اولاد کا اور ماں باپ کا خرچہ کیوں ہے؟ فإن الجزئیۃ ثابتۃ، کیونکہ ان کے ساتھ جزئیت ثابت ہے، ماں باپ کا یہ جز ہے خود، اور اولاد جو ہے وہ اس کا جز ہے، تو جن کا یہ جز ہے، جز اور کل ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں۔ تو وَهَذَا الْمَرْءُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ وَجُزْءُ الْمَرْءِ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ، بندے کا جو جز ہوتا ہے وہ اسی کی ذات کی طرح ہوتا ہے، بندے کا جز ہوتا ہے وہ اسی کی جان ہوتی ہے۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے۔ تو اما ابا جن کا جز ہے وہ بھی جان ہوتے ہیں، اس لیے ان کا خرچہ دینا ضروری ہے۔ تو جس سے اپنی جان پہ خرچہ ضروری ہے، وہ بھی جب جان ہوتے ہیں، اپنی جان پہ خرچہ کرنا ضروری ہے، تو وہ بھی تو اپنی جان ہی ہے نا، ان پہ خرچہ کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں واجب ہوتا نفقہ دین کے مختلف ہونے کے ساتھ، مگر زوجہ کے لیے اور ماں باپ کے لیے اور اجداد اور جداد کے لیے اور اولاد کی اولاد کے لیے۔ آگے ولا یشارک الولد فی نفقۃ ابویہ احد، بیٹے کے ساتھ، اولاد کے ساتھ ماں باپ کے خرچے میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا خرچہ صرف کس نے دینا ہے؟ اولاد نے۔ ولد سے مراد مذکر مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر بیٹیوں کے پاس پیسے ہیں اور ماں باپ ان کے غریب ہیں تو وہ بھی خرچہ کریں گی۔ صاحبہما فی الدنیا، سب کو حکم ہو رہا ہے، اگرچہ صیغہ مذکر کے ہیں لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اچھا جی، نہیں شریک ہوگا اولاد کے ساتھ اس کے ماں باپ کے خرچے میں کوئی ایک بھی، یعنی کہ بہن، بھائی، بہنیں، چچا وغیرہ، بلکہ اولاد نے ہی خرچہ ان کا دینا ہے۔ لأن مال الابن مضاف الی الاب، کیونکہ باپ کا، بیٹے کا مال باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، ویجری مجرا مالہ، اور اس کا مال بیٹا منسوب ہوتا ہے کدھر؟
باپ کی طرف، تو انت و مالک ابی کا حدیث پاک میں کیا حضور نے فرمایا تو بھی تیرے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. تو پھر جب اولاد کا مال ہے ہی ماں باپ کا تو پھر ان پر خرچہ کرنا بھی ضروری ہے. اسی میں سے نہیں شریک ہوگا اولاد کے ساتھ ماں باپ کے نفقہ میں کوئی ایک بھی. والنفقة واجبة لكل ذي رحم محرم منه إذا كان صغيرا فقيرا أو كانت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكرا زامنا أو أبا فقيرا ويجب ذلك على مقدار الميراث. ہر ذی رحم محرم اگر وہ صغیر ہو اور فقیر بھی ہو، چھوٹا ہو اور فقیر ہو، یا کوئی عورت ذی رحم محرم ہو جو بالغ ہے اور فقیر ہے، یا کوئی مذکر ہے اور وہ زامنن وہ معذور ہے یا نابینا ہے اور فقیر ہے، اس کا خرچہ بھی ضروری ہے. ہر ذی رحم محرم جو کہ یا تو صغیر ہے اور فقیر ہے، یا پھر عورت ہے کوئی اور بالغ بھی ہے لیکن فقیر ہے، یا پھر کوئی معذور اور فقیر ہے، تو اس کا خرچہ دینا بھی ضروری ہے. آگے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر ذی رحم غیر محرم ہو جیسے کہ چچا کا بیٹا ہو گیا، یا محرم تو ہو لیکن ذی رحم نہ ہو جیسے کہ رضاعی بھائی، یا رجلن یا رحمن محرمن لا من قرابت، یا پھر یا ذی رحم محرم تو ہو لیکن قرابت نہ ہو، جیسے نہ ہو ابن ام والاخ من الرضاعی، جو چچا کا بھائی چچا کا بیٹا ہے وہ رضاعی بھائی بھی ہو، ان کا نفقہ لازم نہیں ہے. کیا کہا؟ ذی رحم بھی ہو اور محرم بھی ہو اور اس سے قرابت رشتہ داری بھی ہو، اس کا خرچہ ضروری ہے. مثال دیا نا کہ رضاعی بھائی جو ہے وہ محرم تو ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے لیکن ذی رحم نہیں ہے، اس کا خاندان کوئی اور ہے، اس کا خاندان کوئی اور ہے، ایک ماں کا دودھ پیا انہوں نے. نفقہ واجب ہے ہر ذی رحم محرم کے لیے جب وہ صغیر ہو. کیوں بھلا؟ کیونکہ صغیر فقیر ہے، عاجز ہے کھانے سے کمانے سے، اور غنی جو ہے وہ اس پر نفقہ واجب ہے. جب چھوٹا ہو صغیر ہو فقیر ہو، جب ہو عورت بالغہ ایسی بالغہ جو فقیرہ ہو، یا مذکر ہو یعنی مرد ہو اور مزامنن معذور و اپاہج ہو یا نابینا فقیر ہو. ویجب علی ذلک علی مقدار المیراث، اور یہ جو خرچہ لازم ہے یہ وراثت کی مقدار پر لازم ہے. وراثت کی، جیسے اللہ فرمایا وعلی الوارث مثل ذلک فجعل العلة هي الارث فيقدر الوجوب بقدر الارث. وہ جو رشتہ دار ہے نا، وہ جو رشتہ دار ہے جو جن کا خرچہ دینا ہے، اگر وہ فوت ہوتے تو ان کی وراثت میں سے جتنا اس کو بندے کو حصہ ملنا تھا اس کے مطابق اس پر، مثلا ایک تو نہیں نا کہ اس کا ایک رشتہ دار ہوگا، اور بھی رشتہ دار ان کے ہوں گے، قریبی رشتہ دار ہوں گے، تو جتنا جس رشتہ دار کو اس بندے کی وراثت میں سے حصہ ملنا ہوتا ہے اس حساب سے وہ اس کا خرچہ بھی دے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اسے اس رشتہ دار کی وراثت سے چھٹا حصہ ملنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کل جو خرچہ اس کا چھٹا حصہ وہ دے گا. ایک کو 8واں حصہ ملنا ہے تو وہ کل خرچے کا 8واں حصہ وہ دے گا. اس طرح سے آگے بتا جی، وہ جلدی بولنا نا وقت. ابنۃ البالغۃ والابن زامن علی ابویہ ثلاثا النبی ثلثان وعلی الام الثلث، کہ بالغ بیٹی اور معذور بیٹا ان کا خرچہ ماں باپ پر لازم ہے اثلاثاً تہائی کے لحاظ سے، 2 ثلث باپ پر 1 ثلث ماں پر. کل خرچے کے 3 حصے کریں گے، 1 حصہ ماں پر اور 2 حصے باپ پر لازم ہے. یعنی چھوٹے بچوں کا تو ہے ہی ہے نا، چھوٹے بچوں کو تو ہے ہی ہے، لیکن بڑا ہو گیا کوئی لیکن معذور ہے کما نہیں سکتا، اس کا خرچہ بھی کس پر ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ بالغ ہونے تک خرچہ ماں باپ کرتے ہیں، تو بیٹیاں جو ہیں جیسے پیچھے بھی آیا بالغتن فقیرتن، بیٹیاں بڑی بھی ہو جائیں بالغ بھی ہو جائیں تو جب تک ان کی شادیاں نہیں ان کے گھر نہیں بنے تو ان پر خرچے ماں باپ پہ ضروری ہیں. واجب ہے بالغہ بیٹی کا خرچہ اور معذور بیٹے کا خرچہ اس کے ماں باپ پر تہائی کے لحاظ سے، باپ پر 2/3 ماں پر 1/3. ولا تجب نفقۃ مع اختلاف الدین، اگر دین مختلف ہو ان کا، یہ جو ذی رحم محرم ہے اگر ان کا دین مختلف ہو جائے تو پھر ان کا خرچہ لازم نہیں ہے، سوائے وہ پچھلوں کے. کون؟ بیوی، ماں باپ اور اولاد.
ان کے علاوہ باقی جو رشتہ دار ہیں ان کا اگر دین مختلف ہو تو پھر ان کا خرچہ لازم نہیں ہے، نہیں واجب ہوتا نفقہ ان کا نفقہ ان کا دین کے مختلف ہونے کے ساتھ۔ پیچھے کیا کہا تھا کہ یہ نفقہ جو انہیں دینا ہے وہ کس علا مقدار المیراث کس لحاظ سے، وراثت کی مقدار کے اعتبار سے، جتنی اس کے فوت ہونے سے انہیں جتنے حصے انہیں وراثت کے ملنے ہیں اسی کے مطابق یہ خرچے کا اتنا حصہ بھی یہ دیں گے۔ یہ جو رشتہ دار ہیں ان کا دین جب مختلف ہے تو انہیں خرچہ نہیں دیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دین مختلف ہونا تو بندہ مختلف دین والے رشتہ دار کا وارث نہیں بن سکتا۔ علا مقدار میراث میں شاید وراثت کے لحاظ سے دیکھنا ہے تو ان کا وارث نہیں بن سکتا، جب وارث نہیں بن سکتا ان کا خرچہ بھی لازم نہیں۔ اگر ان میں سے دین ان کے مختلف ہے، ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، یہ خرچہ دینے والا یا جس کو دینا ہے وہ فوت ہو جائے، اس کا وارث یہ دینے والا نہیں بنے گا، یہ فوت ہو جائے اس کا وارث وہ نہیں بنے گا۔ حضور کی حدیث ہے لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، دو مختلف ملتوں دینوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ یہ تو باپ اور اولاد میں بھی ہے، اولاد کا دین اگر مختلف ہے، مسلمان نہیں ہے یا باپ مسلمان نہیں ہے اولاد مسلمان ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، وراثت ان کو نہیں ملے گی جن کا دین مختلف ہے۔ جی لا یتوارث اہل الملتین شتیٰ، یہاں سے میں صرف اشارہ دیا لبطلان یا اہلیت الارث، کیونکہ وراثت کی اہلیت باطل ہوگی۔ جب وراثت نہیں ملنی ہے تو پھر وراثت کے اہل نہیں ہے تو خرچے کے اہل بھی نہیں ہے، کیونکہ علی مقدار میراث تھا۔ وراثت پہ الگ کتاب ہے، اس کے آخر میں باب آیا ہے لیکن وہ ذرا مختصر ہے، مزید تفصیل کے لیے وراثت پڑھی ہے۔ نہیں واجب ہوتا ان کا نفقہ دین کے مختلف ہونے کے ساتھ۔ ولا تجب علی الفقیر اذا كان للابن الغائب مال قضی علیہ بنفقۃ ابیہ، ولا تجب علی الفقیر، اور فقیر پر بھی ان رشتہ داروں کا خرچہ لازم نہیں ہے۔ اذا كان للابن الغائب مال، اگر کسی کا بچہ غائب ہو گیا بیٹا اور اس کا کوئی مال تھا تو کسی کے پاس مال تھا تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا اور یہ لازم کرے گا کہ اس کے مال میں سے، اس غائب بیٹے کے مال میں سے اس کے ماں باپ پہ خرچہ کیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ پتر غائب ہے تو کیا ہوگا، اس کے ہر کسی کے پاس ہے اس کی اجازت کے بغیر ہی اس کے ماں باپ کو خرچہ دیا جائے گا۔ فإن باء أبواه متاع في نفقة ما جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالی، اگر بیٹے کا کوئی سامان کے اندر ہوا تھا اور اماں ابے کو خرچہ چاہیے تھا، انہوں نے اس کا سامان بیچ کر اپنا خرچہ پورا کیا تو جائز ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں انت و مالک لابیک، ابا جی پیسے دو، میرے پیسے خرچ کتنے ادھار یا کتنے واپس کرو۔ اگر بیچ دیا اس کے ماں باپ نے اپنا سامان ان دونوں کے نفقہ میں تو جائز ہے امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اس زمانے میں جب اس طرح کا مسئلہ بیان کریں تو کہتے ہیں یار اماں ابے سے کون واپس چیزیں لیتا ہے، جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب بچے کاکے ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ابا جی ہمارا اتنا حصہ بڑھنا ان کا ڈورنا دیو نا، آپ نے مجھے دیا نہیں فلانا کی ترسیم، پھر اس وقت وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ اس ٹائم کیونکہ صرف انہی سے لیتے ہیں نا، اس لیے کہ ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے دنیا میں۔ بین با لکار ولم یجوز، اگر اس کی بیٹے کی زمین بیچ دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ فَأَنْفَقَ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، اگر غائب بیٹے کا مال ماں باپ کے پاس تھا، انہوں نے اس میں سے خرچ کر لیا تو ان دونوں پر ضمان لازم نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنا حق لیا ہے، اس لیے ان پر ضمان لازم نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِ ضَامِنًا، وَإِذَا قَضَى الْقَاتِلُ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلِذِي الْأَرْحَامِ بِالنَّفْقَةِ فَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمُ الْقَاضِي فِي الِاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، قاضی نے اگر کسی اجنبی کے پاس، پہلے تو نا ماں باپ کے پاس مال تھا انہوں نے اپنے اوپر خرچ کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر کسی اور کے پاس مال تھا اس نے قاضی کی اجازت کے بغیر اس غائب بندے کا مال اس کے ماں باپ پر خرچ کر دیا تو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ اسے حفاظت کی ولایت صرف دی گئی تھی، اس نے صرف حفاظت کرنی تھی، اس نے آگے خرچہ اس کا نہیں کرنا تھا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ فلاں بندے کی اولاد، فلاں بندے کے پیسوں میں سے اس کی اولاد کو خرچہ دیا جائے گا، اس کے ماں باپ کو اتنا دیا جائے گا، اس کے زیر محرم رشتہ داروں کو خرچہ دیا جائے گا۔ کچھ مدت گزری اور اس نے خرچہ نہیں دیا، کچھ مدت خرچہ انہیں
نہیں دیا گیا تو دو چار 5 مہینے جتنا عرصہ گزر گیا، جس کا خرچہ نہیں دیا گیا تو وہ خرچہ ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر قاضی نے انہیں اجازت دی ہو کہ وہ تمہیں خرچہ نہیں ملا تو تم اس کے نام پہ قرضے لیتے رہو، تو پھر اسے وہ قرضے ادا کرنے پڑیں گے، اس غائب کو وہ والے قرضے ادا کرنے پڑیں گے. جی غائب ہی رہا تو پھر اس کی وراثت دیکھیں گے، اس میں سے دیں گے. وقال المولى ينفق على عبد وامته فان امتنع من ذلك وكان لهما كسب اكتسب وانفق منه وان لم يكن لهما كسب اجبر المولى على بيهما مولا پر لازم ہے کہ وہ اپنے غلام اور لونڈی پر خرچہ کرے. اگر ان پر خرچہ نہیں کرتا اور ان کی اپنی کمائیاں ہیں تو وہ اسی کمائی میں سے خرچہ کرتے رہے اپنے اوپر. غلام اور لونڈی خود کماتے ہیں تو وہ مولا کو نہ دیں سارے پیسے، بلکہ جو اپنا خرچہ وہ اس میں سے رکھ لیں. اگر ان کی کمائی بھی نہ ہو اور مولا بھی ان پر خرچہ نہیں کرتا تو اسے مجبور کیا جائے گا مولا کو کہ تو ان پہ خرچہ نہیں کر سکتا تو ان کو بیچ دے، اسے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا.